الحمد لله والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما العلماء ورثة الأنبياء. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. فالحمد لله رب العالمين. صلى الله على حبيبه محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. محترم حضرات، اللہ تبارک و تعالی کا بے انتہا کرم ہے، احسان ہے کہ اس نے ہمیں تاجدار بطحہ، رحمت للعالمین، خاتم النبیین، امام الانبیاء محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا کیا. یہ اللہ کا بڑا احسان ہے، بڑا کرم ہے. اس کا ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے، اس لیے کہ انبیاء علیہ السلام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا ہونے کے لیے دعائیں کی ہیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، اللہ تبارک و تعالی نے ان کی دعا کو قبول کیا اور ان کو امتی ہونے کا شرف عطا کیا. عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، نبی بن کر نہیں آئیں گے بلکہ امتی بن کر آئیں گے. یہ میرے نبی کا اعجاز ہے، اور میرے نبی کا اعجاز کیوں نہ ہو؟ اس لیے کہ آپ کو امام الانبیاء بنایا گیا ہے، خاتم الانبیاء بنایا گیا ہے، امام الرسول آپ کو بنایا گیا ہے. اللہ تبارک و تعالی نے اس دنیا کو بنایا، اس آسمان کو بنایا، اس زمین کو بنایا، آپ کو بنایا، مجھے بنایا. کس کے لیے بنایا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں بنایا. میرے بھائیوں، اس نعمت کا شکریہ ادا کیا. قرآن حکیم کی آیت مبارکہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے. اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اپنی زندگی میں اتارنے کی ضرورت ہے. اللہ نے فرمایا: قل اطیعوا اللہ. کہ میرے محبوب آپ ان سے کہہ دیجئے اللہ تعالی کی اطاعت کریں، اللہ کا حکم مانیں، اللہ تبارک و تعالی کے بتائے ہوئے طریقے پر زندگی گزاریں. اور ان سے یہ بھی فرما دیجئے وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کریں، رسول اللہ کے طریقے کے مطابق زندگی گزاریں، ان سے پوچھ کر زندگی گزاریں. آج اگر آپ کو اپنی بچی کی شادی کرنی ہے تو آپ کو چاہیے کہ آپ سب سے پہلے یہ طریقہ معلوم کریں کہ میرے محبوب نے اپنی بچیوں کی شادی کس طرح سے کی ہے. میرے محبوب نے شادی کا طریقہ کیا اختیار کیا، یہ ہمیں معلوم ہونا چاہیے. اور پھر اللہ نے کیا فرمایا؟ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ. کہ علماء کی علم کی روشنی میں علماء کے بتائے ہوئے طریقہ جو قرآن و حدیث سے ماخوذ ہو، جو قرآن و حدیث کے طریقے پر آپ کو چلائے، اس کے مطابق زندگی گزارنے والے ہو. یعنی فقہا، محدثین، مفسرین جنہوں نے قرآن کریم کو سیکھنے میں، قرآن کریم کو سکھانے میں اپنی زندگی کو گزار دیا، اپنے اوقات کو گزار دیا، اپنی اولاد کو، اپنی جان کو، اپنے مال کو قربان کر دیا. آپ ان کی اتباع کریں.
کیوں؟ اس لیے کہ ان کی اتباع بھی در حقیقت رسول اللہ کی اتباع ہے، اللہ کی اتباع ہے۔ اسی لیے اللہ کے حبیب نے فرمایا انما العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے وارث ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ان علماء کے لیے کیا چھوڑا ہے؟ وراثت میں علم چھوڑا ہے، قرآن چھوڑا ہے، حدیث چھوڑی ہے، فقہ چھوڑا ہے، علوم قرآن کا ایک سمندر چھوڑا ہے۔ تو اس لیے آپ کو ضرورت ہے اس بات کی کہ کوئی بھی معاملہ ہو علماء اکرام سے اس کو پوچھ کر کریں۔ اس کے بدلے میں آپ کو کیا انعام ملے گا؟ حدیث مبارک کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عالم بنو، اگر بن سکتے ہو تو عالم بن جاؤ، اگر بن سکتے ہو تو طالب علم بن جاؤ، اگر بن سکتے ہو تو علم کے حاصل کرنے والے بن جاؤ، اگر بن سکتے ہو تو علماء کی اتباع کرنے والے، ان کے پیچھے چلنے والے، ان سے محبت کرنے والے بن جاؤ۔ لیکن اگر اس سے ہٹ کر آپ بنتے ہو، علماء سے آگے بڑھتے ہو، علماء کی توہین کرتے ہو، علماء کو نیچا دکھاتے ہو، ان کو رسوا کرتے ہو، ان کو ذلیل کرتے ہو، ذرا سی باتوں پر ان کو تانا دیتے ہو، اور 4-5 لوگ اکٹھے ہو کر، چودھری اکٹھے ہو کر ان کے اوپر طرح کی باتیں کرتے ہو، تو فرمایا نبی علیہ السلام و تسلیم نے تم ہلاک ہو جاؤ گے، برباد ہو جاؤ گے۔ میرے بھائیو، علماء کا بڑا مقام ہے، بڑا اللہ تبارک و تعالی نے ان کو مقام مرتبہ عطا کیا ہے۔ اس لیے آپ اپنے بچے کو عالم بنائیے، اپنے بچے کو حافظ قرآن بنائیے۔ میرے بھائی، کتنا بڑا مقام ہے ایک عالم کا۔ ایک عالم کے بارے میں حدیث پاک کے اندر آتا ہے، علماء نے لکھا ہے کہ علماء کی خدمت کرنے والا ایک شخص جو وہ جہنم میں چلا جائے گا، وہ جہنم میں چلا جائے گا، اور علماء کا وقت جہنم کے پاس سے گزر رہا ہوگا، تو اللہ جانے اس کو آواز آئے گی۔ کیسے آواز آئے گی؟ وہ اللہ جانتا ہے۔ وہ پہچانے گا کہ علماء جا رہی ہے، علماء کی جماعت جا رہی ہے، اور ان میں وہ عالم بھی ہے جس کو میں نے وضو کا لوٹا اٹھا کر دیا تھا، جس کو میں نے پانی پلایا تھا، جس کو میں نے محبت کی نظر سے دیکھا تھا، جس کا میں نے احترام کیا تھا۔ وہ کہے گا حضرت، وہ عالم حیران ہوگا، پریشان ہوگا، یہ آخر آواز کہاں سے آ رہی ہے؟ اللہ اپنے فضل سے ان کو دکھائے گا کہ یہ آواز جہنم سے آ رہی ہے۔ وہ کہے گا حضرت آپ مجھے پہچانا؟ عالم کہے گا نہیں، میں نے نہیں پہچانا، حضرت میں وہی شخص ہوں جس نے آپ کو وضو کا لوٹا اٹھا کر دیا تھا، میں وہی شخص ہوں جس نے آپ کی خدمت کی تھی، جس نے آپ کو پریشانی کے وقت میں مدد کیا تھا۔ حضرت آج میں پریشان ہوں، آج میں مصیبت میں ہوں، اللہ سے میرے لیے دعا کر دیجئے، اللہ مجھے جہنم سے نجات عطا فرما دے، سفارش کر دیجئے۔ علماء نے لکھا ہے کہ وہ عالم اللہ سے سفارش کرے گا، اور اللہ اس عالم کی سفارش کی برکت سے اس کو جہنم سے نجات عطا فرما دے گا۔ یہ علماء کا مقام ہے۔ ایک عالم 70 آدمی جو جہنم کے مستحق ہو چکے ہوں گے، جن کو جہنم کی مہر لگ چکی ہوگی، وہ سفارش کرے گا، اور اللہ اس کی سفارش سے اس کو جہنم سے نجات عطا فرما دے گا۔ میرے پیارے بھائیو، بزرگوں، دوستوں، علماء کا مقام پہچاننے کی ضرورت ہے۔ ایک حافظ قرآن کتنی بڑی عزت کا حامل ہے، کتنی بڑی اس کے پاس ڈگری ہے، ہم اور آپ اس کی عظمت نہیں پہچانتے۔ اللہ ہمیں عظمت کی توفیق عطا فرمائے۔ حافظ قرآن اس ڈگری کا مالک ہے کہ یہ ڈگری دنیا میں کام آئے یا نہ آئے، لیکن اللہ کے یہاں اس ڈگری کی اتنی بڑی ویلیو ہے، اتنا بڑا مقام ہے، اتنا بڑا اللہ تعالیٰ نے اس کو درجہ دیا ہوا ہے کہ وہاں تمام ڈگریاں فیل ہو جائیں گی، لیکن یہ حافظ قرآن کی ڈگری فیل نہیں ہوگی۔